بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے کثرت سے، محبت سے، توجہ سے، ادب سے، احترام سے، انشاءاللہ اس کی برکات ملیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دنیاوی مقصد کے لیے درود شریف ورد کرتے ہیں۔ مقصد ہے یعنی کہ جاب کا معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رشتوں کے معاملات ہیں، بندش کے معاملات، صحت کے معاملات، یعنی کہ ہم درود شریف مال کے لیے، قرضوں کے لیے، دنیاوی اسباب کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتے ہیں تو اللہ کریم کی وہ رحمت نازل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے در سے جوڑ لیتا ہے، دنیاوی معاملات بھی سدھر جاتے ہیں اور وہ آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھیے، جس بھی مقصد کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس مالک کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو ان مسائل سے نکال کر خود تک لے کر آتا ہے۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ درود شریف کی برکت سے میرا بدکاری کا اڈا بند ہو گیا، یعنی جو کاروبار کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس حرام کام سے مجھے نجات دی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، بس میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں جو ہوں، معاشی حالات میرے بہت خراب ہیں اور میرے پاس پیسے بہت آتے ہیں لیکن بچتا کچھ نہیں ہے اور میں بہت پریشان ہوں، جبکہ میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا کام کیا ہے۔ میرا کام یہ تھا کہ میں بدکاری کا اڈا چلاتا تھا اور اس میں میری بیٹیاں، بیوی، بہنیں اور کچھ باہر کے لوگ بھی شامل تھے، اور ہم بہت کماتے لیکن وہ پیسہ کہاں جاتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کہتے ہیں کہ وسائل اور مشکلات نے گھیر لیا، آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے درود پاک لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے پڑھنا شروع کر دو، درود شریف پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں برکت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں گنہگار بندہ ضرور تھا، لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی اور درود پاک سے بھی محبت تھی، لہٰذا میں نے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی رحمت بھیجی، ایسا کرم فرمایا کہ رب کریم نے مجھے تونگر کر دیا، مالدار بنا دیا۔ ایک مرتبہ رات کو سوتے سوتے خیال آیا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا، پیسے دیے، نظام میری زندگی کا بہتر ہوا، لیکن پیسے کا نظام میرا غلط ہے، میں نے غلط رستہ چنا ہے کمائی کا اور یہ درست نہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ تمام پیسہ ختم کر دوں گا، یہ کاروبار ختم کر دوں گا، یہ رستہ چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنی بیٹیوں، بہنوں اور بیوی کو بلایا اور میرے ساتھ جو باہر کے لوگ تھے ان کو بھی بلایا اور سب کو سمجھایا درود پاک کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سمجھائے اور اس انداز سے سمجھائے کہ سب رونے لگ گئے، سوائے 2-3 لوگوں کے باقی سب نے اس پیشے سے توبہ کر لی اور میرے ساتھ ہو گئے۔ ہم نے اپنا شہر بدل لیا، ہم دوسرے شہر چلے گئے اور وہاں جا کر ہم نے حیا کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، مزدوری کرنے لگے، محنت کرنے لگے، رزق حلال کمانے لگے، حتیٰ کہ میری بہنوں اور بیٹیوں کی شادی ہو گئی، اور وہ 2-3 لوگ جنہوں نے میری بات نہیں مانی تھی اور غلط رستے پر ہی تھے، میں نے درود پاک پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہا، غلط رستہ چھوڑ دیں، غلط کمائی چھوڑ دیں، یہ دعا کرتا رہا، مسلسل کرتا رہا۔ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے میری بات مان لی اور انہوں نے بھی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی، توبہ کر لی اس کام سے، سچی توبہ کر لی۔ کہتے ہیں کہ حکیم محمود چغتائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بندہ اپنی روادات مجھے سنا رہا تھا تو مجھے رونا آ گیا کہ میرے مالک، میں نے تو بس اس بندے کو درود پاک اس لیے دیا تھا کہ اس کا مال بڑھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کتنا غفور و رحیم، کتنا کریم ہے کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام مبارک کے صدقے کیسی برکتیں عطا فرمائی کہ انہیں سچی توبہ نصیب ہو گئی، انہیں سچی توبہ کے دروازے تک لے آیا، ان کے لیے ہدایت کا باعث بن گیا درود پاک، اور سب سے بڑی بات، انہیں باحیا بنا دیا، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دیا، اس کے حلال کمانے والا بنا دیا۔ حقیقت میں درود شریف سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دیکھیں درود پاک کیسی عبادت ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پاکیزہ نام ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زبان ان کا نام لے، وہ بھی محبت سے لے، اور وہ خود ناپاک رہیں۔ اللہ تعالیٰ ناپاکیاں ختم کر دیتا ہے، گناہ ختم کر دیتا ہے، گناہوں کا بوال ختم کر دیتا ہے۔ جو ہم سنتے ہیں کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، 10 گناہ مٹتے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ بندے کے گناہ مٹ رہے ہوں اور وہ پھر گناہوں کی طرف مائل ہوتا رہے؟ اگر محبت سے درود شریف پڑھے نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، دل خود بخود نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا ایسا کیسے ہو کہ وہ اچھائی کے راستے سے محروم رہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھائی کے راستے پہ لے آتے ہیں امتی کو، بس آپ انہیں یاد کریں، محبت سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں رکھتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جو درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، محبت سے پڑھیے، بھلے تھوڑا پڑھیں لیکن محبت سے پڑھیں۔
محبت سے پڑھنے والے درود پاک کی تاثیر ہی الگ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی درود پاک کے راستے پر قبول و مقبول فرمائے، باحیا بنائے، سعادت مند بنائے، درود پاک سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔